ہم یا تو غازی بنیں گے یا ہم شہید ہوں گے، مگر ہماری تلواروں کی جھنکاریں 1000 سالوں تک سنائی دیں گی۔ مجھے موت کا ڈر نہیں، لیکن وہ آخری سانس میرے لیے حرام ہوگا جس سے پہلے میں ہتھیار ڈال دوں۔ مسلمانوں، تمہاری تاریخ شیروں سے بھری پڑی ہے، اپنی تاریخ پر ایک نظر ڈالو۔ دشمن بنانے کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کسی سے لڑائی کریں، بس حق اور سچ بولیں۔ بے شمار دشمن آپ کو اپنے خاندان میں ہی مل جائیں گے۔ ایک انسان کو اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر واپس پلٹنے اور توبہ کرنے کے لیے بہت سے امتحانات سے گزرنا ہوتا ہے تاکہ وہ سیدھے راستے پر چل سکے۔ میں تب تک آرام سے نہیں بیٹھوں گا جب تک ظالم مظلوم کے آگے گھٹنے نہیں ٹیکے گا۔ جب آپ اپنی دولت دوسروں پر خرچ کریں گے تو یہ زیادہ بھی ہوگی اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ کان کھول کر سنو، اس سرزمین پر علماء پر جو بھی حملہ کرنے کا ارادہ کرے گا تو سلیمان شاہ کا بیٹا ارطغرل ان پر جلاد بن کر برسے گا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے ڈرا سکتے ہو؟ میرے پاس ایک زندگی ہے اور وہ بھی اللہ کے لیے قربان کر دوں گا۔ ہر چیز بسم اللہ سے شروع ہو کر الحمدللہ پر ختم ہوتی ہے۔ یہ سرزمین جسے ہم نے انصاف کے ذریعے سے روشن کیا ہے، میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اسے ظلم سے آلودہ کرے۔ ہم پیدا ہی اس خاندان میں ہوئے ہیں جس کا نہ تو دل کمزور ہے اور نہ خون۔ جسے پیسوں سے سکون ملا اسے دنیا ملی، جسے عبادت سے سکون ملا اسے اللہ ملا۔ میں مظلوم کی مدد کرتا رہوں گا چاہے وہ میرا دشمن ہو، اور ظالم کو معاف نہیں کروں گا چاہے وہ میرا بھائی ہو۔ میں اس ہوا اور زمین کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، ہم اس نظام جس نے انسان کو جنگلی جانور بنا دیا ہے شکست دیں گے۔ مجھے یہ ہرگز گوارا نہیں کہ یہ سرزمین جسے ہم نے انصاف سے روشن کیا ہے اسے کوئی ظلم سے آلودہ کرے۔ منافق سے ہمدردی دشمن کی تلوار سے زیادہ خطرناک ہے۔ بھائی، اللہ ہم سے مخاطب ہوتا ہے، اس نے ہمارے لیے قرآن پاک نازل کیا، اب اگر میں اسے نہیں پڑھتا تو کیا یہ ناشکری نہیں ہوگی؟ ہم دھوکے سے زمین لینے پر موت کو ترجیح دیتے ہیں۔ اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم ظلم کو نہیں روک سکتے تو ہمیں اپنے آپ کو سپاہی کہنے کا کوئی حق نہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سفر میں اللہ کو اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں۔ اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائے گی، اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ اپنوں کی طرف سے دھوکہ انسان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ساری کائنات بھی اگر تمہارے خلاف اٹھ کھڑی ہو، لیکن تمہیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی قوت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ سچے جنگجو کی پہچان جنگ سے ہوتی ہے، اور سچے دوست کی پہچان نصیحت سے ہوتی ہے۔ جو دوسروں کی دل سے مدد کرتے ہیں ان کو غیب سے مدد ملتی ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے جس نے مجھے بنایا، مجھے دیکھنے کی قوت دی، اور اس کی مرضی کہ وہ مجھے زندہ رکھے یا مار دے، ہم تو محض اس کے غلام ہیں۔ اپنا سر کبھی مت جھکاؤ اور نہ ہی کوئی ایسا وعدہ کرو جسے تم نبھا نہ سکو۔ اپنے دین کی عزت اور ناموس کا سودا ہمیں کسی بھی قیمت پر منظور نہیں۔ مسلمان ایک بار آپس میں دست و گریباں ہو جائیں تو ہمارا کام خود بخود آسان ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے خلاف صدیوں پرانا آزمودہ نسخہ۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال میرے دل میں آتا ہے تو میں اپنے اعمال کا سوچ کر شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں
ان کے لیے خوشی کم اور جد و جہد زیادہ ہے۔ اور سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ جب مسلمان اس آیت کی پیروی نہیں کرتے تو بکھر جاتے ہیں۔ اگر تمہاری فوج اللہ سے افضل ہے تو آ جاؤ۔ پوری دنیا بھی اگر خلاف ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی ظالم کا ساتھ دیں گے۔ یا اللہ مجھے حق اور سچ کے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما۔ شان و شوکت تم رکھ لو، ہمارے لیے شہادت کافی ہے۔ ہمارا سامنا کرنے والے دشمن ہمارے اندر حضرت حمزہ کی بہادری، حضرت یاسر کی متانت اور حضرت عمار کا عزم دیکھیں گے۔ شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ مسلمان اللہ کے علاوہ کسی سے بھی رحم کی بھیک نہیں مانگتا، چاہے وہ موت کے دہانے پر ہی کیوں نہ ہو۔ اختیارات کے عہدے عارضی ہوتے ہیں، اصل چیز رضائے الہی ہے۔ میں صرف ظلم و جبر اور غداری کا دشمن ہوں۔ جو ہم پر بھروسہ کرے ہم اس کا ہاتھ خالی نہیں جانے دیتے۔ دوستی کے لیے بڑھے تو تھام لیتے ہیں، دشمنی کے لیے ہو تو کاٹ دیتے ہیں۔ پہاڑ کی چوٹی سے دھند اور ایک بہادر کے سر سے مصیبتیں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تمام جہان بھی اگر ظالم ہو جائے تو بھی ہم ظالم سے ڈرنے والے نہیں۔ دنیا کے تمام بادشاہوں کا بادشاہ میرا اللہ ہے۔ اپنے دین کی عزت و ناموس کا سودا ہمیں کسی بھی قیمت پر منظور نہیں۔ جنگ کے میدان میں تمہارا واحد انحصار تمہاری تلوار ہے۔ ظالموں اور غداروں کے لیے کوئی معافی نہیں۔ ہمارے دشمن کی طاقت ہمارے بہادر ہونے کی علامت ہے۔ ہمارے اللہ اکبر کے نعرے زمین و آسمان کو لرزا دیں گے۔ ظالم کی حمایت پر آمادہ ہوں تو ہمارا ضمیر کہاں ہوگا، ہماری روایتوں کا کیا بنے گا؟ جو ہمارے دل میں ہے وہ ہم تلواروں سے ظاہر کرتے ہیں۔ مجھے اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے کہ میرا بیٹا کبھی کسی مظلوم پر زیادتی برداشت نہیں کرے گا۔ میرا تلوار چلانے کا مقصد تو صرف اور صرف انصاف کو قائم کرنا ہے۔ تلوار اسی کے ہاتھ میں سجتی ہے جسے چلانی آتی ہو۔ ایک اصل بہادر وہ ہے جو جانتا ہے کہ کرنے کے بعد دوبارہ کس طرح مضبوطی سے اٹھنا ہے۔ جہاں انصاف نہ ہو وہاں امن نہیں ہوتا۔ تخت اور اقتدار کی آگ سے روح جھلس جاتی ہے۔ ذوالفقار سے اچھی نہ کوئی تلوار ہے اور نہ علی سے بڑھ کر کوئی بہادر۔ ہم اللہ کا انصاف پھیلانے کے لیے جیتے ہیں، ہمارے لیے موت کا مطلب رب تعالیٰ سے ملاقات ہے۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ہمارے دلوں میں ایمان انگارے کی طرح دمک رہا ہے۔ حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ہم خیانت اور دھوکہ دہی سے کوئی کامیابی حاصل کرنے کے بجائے موت کو ترجیح دیتے ہیں۔